وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے، پوری دنیا کے لیے، حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید عربی اجمی، پوری دنیا کے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ کس کے لیے؟ جو یقین رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا، ایک دن میری آنکھیں دیکھنا بند کر دیں گی، کان سننا بند کر دیں گے، میں نے مرنا ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس کے لیے یہ بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر نہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے، جہاں چل کوئی ہے ٹھیک ہے جہاں چلتا۔ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، ہر معاملہ میں بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت اتنی پاکیزہ، صاف شفاف، آپ کی راتیں، آپ کے دن اور آپ کے صبح و شام گھڑیاں لمحات اتنے پاکیزہ، اجلے، صاف شفاف ہے کہ مولا ان کی قسم اٹھاتا ہے لعمرو کا، محمد تیری زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی، سیرت اتنی صاف شفاف اجلی ہے۔ اور یہ ایت سورۃ احزاب میں نازل ہوئی، یعنی اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول کی زندگی ہے۔ اگر تمہارے اوپر بھی یہودی، عیسائی، کافر، مشرک جم گھٹے بن کے آ جائیں، تمہارا گھراؤ کریں، محاصرہ کریں اور تمہیں گھراؤ میں لے لیں، تم بھی جم جانا، اس طرح قائم رہ جانا میدان کے اندر جیسے تمہارا پیغمبر جو ہے ان لشکروں کے سامنے اپنے ساتھیوں کو لے کے جم کر گیا تھا اور ڈٹ گیا تھا، تم بھی جم جانا۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ یہاں نازل ہوئی ہے۔ ربیع الاول میں یہ آیت بہت پڑھی جاتی، سنائی جاتی، لیکن بہت کم یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ غزوہ احزاب میں اتری تھی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے محمد رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکروں کے سامنے جم گئے تھے، تم بھی ایسے ہی جم جانا اگر کوئی ایسا موقع اور وقت آئے۔ اس کے بعد ہماری مائیں جو ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھو اب فتوحات ہو گئی ہیں تو اب نہ کچھ گھر کے اندر زینت کا سامان ہونا چاہیے، کچھ آسائشیں ہونی چاہیے، کچھ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ اگر خامن کو خوشحالی ہو جائے اور حالات اچھے ہوں تو بیوی مطالبہ کرے، کوئی یہ عیب کی بات نہیں۔ لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام چونکہ بہت اونچا تھا، آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی، آپ نے اپنی بیویوں سے بائیکاٹ کیا۔ 1 مہینہ اور پھر 29 دن کے بعد آپ آ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ نے تو 1 مہینے کا اعلان کیا تھا، 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ آیتیں اتاری، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ نبی اپنی بیویوں کو کہے کہ اگر تم دنیا کی زینت، آسائش اور یہ چیزیں چاہتی، آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد تمہاری میری راہ جدا ہو جائے۔ بہن کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اگر تم اللہ، رسول، آخرت کو اختیار کرتی ہو، جس طرح یہ سوکھا روکھا آتا ہے، آ جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ہے تو صبر کرتے ہیں، جیسے یہ چل رہا ہے، اگر تم ایسے ہو تو پھر آخرت میں تمہارے لیے بہت اجر اور ثواب ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور کہا عائشہ میں تو شک بات کرنے والا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلدی نہ کرنا جب تک ماں باپ سے مشورہ نہ کر لو۔ آپ کا مقصد یہ تھا یہ چھوٹی عمر کی ہے، ہو سکتا ہے جلد بازی میں اپنا نقصان کر لے، اس کا نقصان ہوگا، پیغمبر کو تو کوئی نقصان نہیں، ماں باپ تو اس کو نہیں مشورہ دیں گے جدا ہونے کا۔ ٹھیک ہے جی، کریں آپ بات۔
تو یہ ایتیں پڑھیں کہ تم نے اب کیا اختیار کرنا ہے. تو فرمانے لگیں افیک استشیر ابویہ، کیا آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ میں بغیر مشورے کے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، اور میں اسی حالت میں بالکل راضی ہوں رہنے کے لیے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب میں دوسری بیویوں سے پوچھتا ہوں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو یہ نہ بتانا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا. پھر میں آسانی کرنے والا بھیجا گیا ہوں، تنگی والا نہیں. میں بتاؤں گا عائشہ نے یہ جواب دیا، تمہارا کیا جواب. تو ہماری ماؤں نے اللہ کے رسول کو اسی حالت کو اختیار کیا، اللہ خوش ہو گیا. اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم کو معمولی نہیں ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں کی اور ان کو یہ بات کہی کہ اے نبی کی بیویوں تم گھروں میں رہو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. وہ جاہلی جو ہار سنگار ہو کے اور ایسے بے پردہ نکلتے تھے وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت تم سے اللہ تعالیٰ پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد پھر نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد کرتی رہو جو تمہارے گھر کے اندر تلاوت ہوتی ہیں قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. پہلے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ، بعد میں نبی کی بیویوں کا تذکرہ، درمیان میں یہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، آپ کی ساری اولاد اہل بیت میں ہے، آپ کے سارے داماد اہل بیت میں ہیں، اور آپ کی اولاد سارے اہل بیت میں ہیں. فاطمہ اہل بیت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رقیہ کلثوم اہل بیت میں ہیں، زینب اہل بیت میں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں. یہ آپ کے سارے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت میں ہیں، آپ کے عثمان آپ کا داماد اہل بیت میں، ابو العاص آپ کا داماد وہ اہل بیت میں، آپ کا چچا عباس اہل بیت میں ہے، اس کا بیٹا عبداللہ بن عباس اہل بیت میں. یہ ہے قرآن اور حدیث کا تصور اہل بیت کا. بعض لوگوں نے اہل بیت کا تصور عجیب قسم کا بنایا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے صرف فاطمہ اہل بیت میں، وہ باقی بھی بیٹیاں ہیں چونکہ وہ عثمان کی بیوی بنتی ہیں نا، ایک دی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ فوت ہوگی تو دوسری، لہذا وہ اہل بیت میں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں میں سے صرف علی اہل بیت میں، عثمان نہیں اہل بیت. یہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دو لڑکے ہیں حسن حسین وہ اہل بیت میں. علی کے 18 بیٹے تھے، 18. فاطمہ کی وفات کے بعد شادیاں کی، وہ سارے اہل بیت میں نہیں ہیں کیونکہ ان کے نام ہیں ابو بکر عمر عثمان، وہ اہل بیت میں. حسن حسین دو اہل بیت میں. حسن اہل بیت میں، لیکن حسن کی اولاد میں سے کوئی ایک بھی اہل بیت میں نہیں ہے. اور حسین اہل بیت میں ہے، اور حسین کے جتنے بیٹے ہیں ان میں سے صرف زین العابدین اہل بیت میں ہے. اور زین العابدین کا ایک بیٹا باقر وہ اہل بیت میں ہے، اور باقر کا ایک بیٹا جعفر صادق وہ اہل بیت میں ہے. اور جہاں 12 پورے اہل بیت کا تصور ختم. مجھے یہ بتاؤ کون سا اخلاق، کون سی شریعت، کون سا قانون یہ اس طرح کا اہل بیت کا تصور مانے گا؟ صرف جذبات ہے اور من مانی ہے اور اپنا ذہن تصور ہے، دلائل میں یہ بات نہیں. تو پہلے تو بیوی شامل ہوتی، اولاد بعد میں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ان کی بیوی کو اہل بیت کہا. اہل بیت کا معنی گھر والے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو ان کا اس قال اہلی، جب انہوں نے اپنے اہل گھر کو کہا. اور دنیا میں بھی یار وہ کام ہے تو اچھا یار پھر آنا گھر والے موجود نہیں ہیں. گھر والے سب سے پہلے تو بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد بالکل شامل ہے. ہمارا یہ نظریہ ہے اور عقیدہ ہے الحمدللہ کہ آپ کی ساری بیویاں اہل بیت میں ہیں، آپ کی ساری اولاد اہل بیت میں، لڑکے لڑکیاں، اور پھر آپ کے سارے داماد اہل بیت. ایک بات میں یہاں اور عرض کر دوں، عام لوگوں میں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیویوں نے خرچہ مانگا تھا. نہیں، خرچے کی بات نہیں. کیوں؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عظیم ترین شخصیت،
ساری دنیا کی عقل، شعور، دانش مندی جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پوری دنیا میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، اور میں پوری دنیا میں اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خرچے کا خیال نہ ہو؟ بالکل غلط بات ہے۔ یہ کھانا پینا مسئلہ نہیں تھا، یہ زینت، آسے، یہ ہے اصل مسئلہ جس سے گھر تباہ ہوتا۔ روٹی، کپڑا، کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا۔ یہ جو ہے نا، اس کے گھر میں یہ مشین ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے، یہ ہے، اتنے سیٹ ہیں، یہ ہے وہ، یہ مسائل بنتے ہیں، یہ پریشانیاں بنتی ہیں۔ یہ جو زینت ہے نا، زینت، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، زندگی پرسکون گزرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے، کسی کلمہ پڑھنے والے کے لیے، کسی کلمہ پڑھنے والی کے لیے جائز نہیں ہے اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، حدیث آ جائے، پھر ان کی کوئی سوچ ہو، کوئی رسم ہو، رواج ہو، بابا ہو، دادا ہو، سوسائٹی ہو، علاقہ ہو، کوئی امام ہو، مفتی ہو، پیر و مرشد ہو، نہیں۔ مومن کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا بات اللہ کی اور یا رسول اللہ کی، کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، تحیات میں دو کا اقرار اللہ رسول، اور قرآن میں اطیع اللہ واطیع اور رسول، یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کو۔ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، اتفاق کے تحت، گلی محلے والوں سے پیار کرو، لیکن دین، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، حق کا راستہ، نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی غمی کا طریقہ وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا اور محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا۔ ایک رسول ہے، باقی سارے امتی۔ اس کے بعد وہ واقعہ ہے جو اللہ نے رسم ختم کی۔ جہلی زمانہ میں رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا، اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اگر وہ فوت ہو جاتا یا طلاق دے دیتا تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے۔ جیسے حقیقی بہو ہے نا، سکا بیٹا ہو نا، سکا بیٹا، اس کی بیوی حرام ہے۔ بیٹا فوت ہو جائے یا بیٹا طلاق دے دے، بہو سے نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن منہ بولا بیٹا حقیقی تو نہیں ہے، تو زید کو کہتے تھے لوگ زید بن محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی لڑکی زینب سے زید کی شادی کی۔ بہت بڑی بات ہے، سید خاندان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، سکی پھوپھی کی لڑکی زید کو دی جو غلام پردیسی تھا۔ یہاں کہتے ہیں جی سیدزادی کا نکاح غیر سیدزادی سے نہیں ہو سکتا، غلط بات ہے۔ اچھا یہ طبیعتیں اللہ تعالیٰ ملاتا ہے، زید کی اور زینب کی طبیعت نہیں ملی۔ اب زید چھوڑنا چاہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا کہ اس نے چھوڑنا ہے اور میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کرنا ہے، میں نے یہ رسم تیری ذات پہ توڑنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی شرمیلی، جھجک والی، حیا والی۔ جب زید آئے میں جناب چھوڑو، نہ چھوڑ۔ اور ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ چھوڑے گا تو میرا نکاح اللہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تو لوگوں سے ڈرتا تھا اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب چھپاتے نا، کوئی عیب چھپاتے یہ چھپاتے، ہم نے کچھ نہیں چھپایا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا۔ جب زید نے طلاق دے دی، ہم نے تیرا نکاح اس زینب سے کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے منہ بولے بیٹوں کے بارہ میں کوئی تنگی نہ ہو، کیونکہ اسلام تو چلنا تھا قیامت تک ہر علاقے کے لیے۔ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو نکاح شادی ہو سکتی۔ میں یہ چاہتا تھا، صرف ایک صحابی زید ہے جس کا نام قرآن میں، جنہوں نے بھی ایمان کی حالت میں رسول سے ملاقات کی، سب صحابہ ہیں، شان صحابہ کی شان میں ایتے بہت ہیں، لیکن نام صرف ایک صحابی کا ہے، زید کا، واحد صحابی ہے جس کا نام ہے قرآن کے اندر۔ اور
زینب فخر کیا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ کہ زوجکن اہلیکن دوسری بیویوں پر، تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کی ہیں، زوجنی من فی السماء، میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان والے نے کیا ہے۔ بس وہی بات، وہ لو جی محمد نے شادی کر لی بہو سے، او بہو سے، او بہو سے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ جب اس کا بیٹا ہی نہیں ہے، بڑا چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے، شادی کو کوئی پہنچا ہی نہیں ہے، تو بہو کہاں سے آ گئی بھی؟ وہ تو اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ رسول اللہ فرمایا سیکون کذابون، ان قریب جھوٹے ہوں گے، سلاسون 30، کلم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے مثال دی کہ میری مثال اور نبیوں کی مثال ایک محل کی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں بڑا محل بڑا شاندار ہے، بڑی سیٹنگ ہے، بڑا مٹیریل، کیا بات ہے، او جی واہ واہ واہ۔ اچانک ان کی نظر پڑتی ہے تو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، کہتے ہیں اگر یہاں اینٹ بھی لگ جاتی نا تو یہ محل مکمل ہو جاتا۔ انا تلک اللبنہ، میں وہ اینٹ ہوں، آیا نبیوں والا محل مکمل ہو گیا۔ بعد میں جو آیا تو لیٹرین میں، اس لیے غلام احمد قادیانی میں نبی ہوں۔ انگریز نے ہاتھ پھیرا، چل بچے جمہورے، آج سے تو بھی نبی ہے، کیونکہ وہ تنگ تھا مسلمانوں سے جہاد کے بارے میں، وہ نکالنا۔ تو نے کہا کیا کرے، انہوں نے کہا یہ نبی کی بات بڑی مانتے ہیں مسلمان، کو نبی کھڑا کر۔ تو یہ اس نے کھڑا کیا اور اس نے پہلی وحی یہ بھیجی، چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، اب حرام ہے دین کے لیے جنگ و قتال، لے پہلی وحی انہوں آئی۔ تو یہ جھوٹا ہے، انگریزوں نے اس کو کھڑا کیا۔ قرآن کی آیت واضح کہہ رہی ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ نے ذکر کی بات کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، وسبحوا بکرۃ واصیلا، صبح و شام۔ اچھا یہ ذکر جو ہے نا، نہ اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ طہارت کی پابندی ہے، یہ ہر وقت ہو سکتا ہے ذکر۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کی شان بیان کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نبی ہم نے تجھے گواہی دینے والا بنایا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، سراجا منیرا، روشن چراغ تو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام آ جائیں گے، اللہ پوچھیں گے نوح علیہ السلام تو نے اپنی قوم کو ہمارا پیغام پہنچایا؟ جی پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائیں گے، تمہیں نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا؟ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے نوح علیہ السلام تمہارا گواہ کون ہے؟ تو کہتا ہے میں نے پیغام پہنچایا، تیری قوم کہتی ہے نہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر امت محمد کو لایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا؟ ہاں یا اللہ پیغام پہنچایا۔ اللہ کو تو سارا پتہ ہے، لیکن اللہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ اچھا تمہیں کس نے بتایا؟ تم تو بعد میں آئے تھے، ہمیں ہمارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر محمد رسول اللہ سب کو لایا جائے گا، حدیث میں ہے۔ پھر اللہ پوچھیں گے آپ نے ان کو بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام تو وہ ہے، قیامت کے دن نبیوں اور ان کی امتوں میں آپ کے بیان گواہی پر اللہ فیصلے نپٹا دے گا، تیری اتنے تسلی نہیں ہوتی۔ اب یہاں مانا لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، پہلے عقیدے بنا لیے نا۔ یہ دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے متبع، ایک ہوتا ہے مبتدع، ایک اتباع کرنے والا، ایک بدعتی۔ اتباع کرنے والا جو ہے نا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ عقیدہ ہے، عقیدے کی ایتیں حدیثیں کیا کہتی ہیں۔ نماز ہے نا، نماز کی ایتیں حدیثیں کیا کہتی ہیں۔ تجارت کا مسئلہ ہے، تجارت کی ایتیں حدیثیں کیا کہتی ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، قرآن حدیث سے رہنمائی لیتا ہے۔ اور بدعتی ہے، پہلے عقیدہ بن گیا، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ میری نماز ہے، یہ میرا درود ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا وظیفہ ہے۔ پھر ایتیں کھینچ کھینچ کے اس پہ فٹ کرتے ہیں، ہو جائے ٹھیک ہے، ایت جہاں کھڑی ہے کھڑی رہے، زمین جنبت جنبت نہ جنبت گل محمد، میں تو نہیں ہلوں گا۔ اس لیے اسی کو اقبال نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے،
ہوئے کس قدر بے توفیق فقیران عرب. ہمارے ہندوستان پاکستان میں نظریہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے. تو یا مانا یہ کیا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے تجھے بھیجا حاضر ناظر بنا کر. اور کہتے ہیں لو جی گواہی تب ہوتی ہے جب دیکھیں. تو امت محمد جو گواہی دے گی تو انہوں نے دیکھا ہوگا. تو غلط معنی ہے یہ حاضر ناظر کا. اچھا میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں، یہ جو لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے نا کہ محمد رسول حاضر ناظر، اس میں رسول وسلم کی شان نہیں ہے، توہین ہے. سنو دلائل تو خیر بہت ہیں نا کہ رسول وسلم حاضر ناظر نہیں ہے. جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں تھے نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے مکہ میں نہیں تھے، جب زمین پر تھے تو آسمانوں پر نہیں تھے. یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے معراج وغیرہ کا. اور اگر ہر وقت ہر جگہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہم نے تجھے یہ باتیں بتائی ہیں، تو وہاں نہیں تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صحابہ لے کے گئے دھوکے سے کافر. اگر آپ کو پتا تھا کہ وہ مشورہ کر حاضر ناظر وہاں تھے تو کیوں بھیجے؟ جان کے مروائے. ان کی بیوی پر تہمت لگی 1 مہینہ، جان کے ایسے مسئلہ بنائی رکھا. تو یہ دلائل اپنی جگہ. اب میں عقلی طور پر بتاتا ہوں کہ حاضر ناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور اس میں عزت نہیں. سنو یہ نبی رسول جتنے بھی تھے اپنے اپنے ڈیوٹیاں دے کے تکلیفیں اٹھائیں، کافروں کے تان و تشنیع سارا ڈیوٹیاں دے کے چلے گئے اور اللہ کے پاس آرام کر رہے ہیں. اور ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ڈیوٹی دے کے اللہ کے پاس سب سے اعلیٰ اونچی زندگی میں ہے، عزت و اکرام میں ہے. یہ ہے عزت. اب پہلے سارے نبی تو ڈیوٹیاں دے کے اللہ کے پاس آرام کر رہے ہیں اور ہمارا پیغمبر حاضر ناظر ہے، دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. تو امت جڑی کرتوتاں پہ کر دی ہے وہ بھی تواڈے سامنے. آپ مجھے بتائیں یہ ان کی توہین ہے کہ وہ بس دیکھ دیکھ کے کوڑ رہے ہیں. ادھر قرآن میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں. میں نے تجھ سے پوچھنا ہے تو دروغہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے لوگوں کی ہمدردی تھی، گویا کہ سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے. یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی ہر وقت کڑ. جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کا یہ کڑنا تکلیف ختم ہو گئی تھی. یہ نادان دوست کہتے ہیں نہیں حالے دیکھ رہے. آپ مجھے بتائیں دیکھ دیکھ کے امت کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑ رہے ہوں گے یا آرام میں ہوں گے؟ تو یہ عقل کے بھی یہ بات خلاف. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے مومنو تم بھی صلات بھیجو اور سلام بھیجو. اللہ صلات بھیجتا ہے یعنی فرشتوں میں نبی کی تعریف کرتا ہے، فرشتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. یہ ہے اللہ کا صلات بھیجنا اور رحمت بھیجتا ہے. اور فرشتے دعا کرتے اللہم صلی علی محمد، اور مومن دعا کرتے اللہم صلی علی. کعب بن عجرہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا جناب اللہ نے فرمایا کہ صلات بھی پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام بھی. سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمیں صلات بتائیں. فرمایا وہ نماز والا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو مرد عورت مسلمان نماز پڑھتے ہیں وہ سب درود پڑھتے ہیں. جو نماز پڑھتے ہیں وہ سب درود پڑھتے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ فلاں درود نہیں پڑھتے یہ درود بڑی زیادتی ہے. یا تو پھر وضاحت کر دو کہ جو سپیکر میں پڑھتے ہیں نا اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام یہ نہیں پڑھتے. تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، نہ پڑھنے والوں کو نہ پڑھنے والے. لیکن نہیں شارٹ کٹ نہ یہ درود نہیں پڑھتے اور ذہن میں وہ ہوتا ہے کہ بہت زیادتی ہے. وضاحت کرو کہ یہ سپیکر والا جو ہے اذان سے پہلے یہ نہیں پڑھتے. تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اب جب کہتے ہیں نا درود نہیں پڑھتے تو لوگ کہتے ہیں پھر ان سے تو بغض رکھنا فرض ہے. میرے بھائیوں جو بھی نماز پڑھتا ہے پڑھتی ہے وہ سارے درود شریف پڑھتے ہیں. اور اللہ کا صلات بھیجنا کیا ہے؟ فرشتوں میں تعریف کر. یہاں کئی لوگ کہتے ہیں لو جی اللہ تعالیٰ
آپ پہ درود پڑھتا ہے اللہ معاف کرے، اللہ کہتے اللہم صلی اللہ، بھئی آپ تو کہتے ہیں اللہم اے اللہ صلی، درود بھیج، رحمت بھیج، فرشتے بھی کہتے ہیں، تو اللہ کیا کہتے ہیں اللہم صلی، اللہ کہتے ہیں اے اللہ صلی، کیا ہے یہ؟ صلات بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی فرشتوں میں تعریف کرتا ہے، یہ ہے اس کا معنی مفہوم۔ اور فرشتے اللہم صلی اللہ اور مسلمان بھی اللہم صلی اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پردے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو بھی کہے، بیٹیوں کو بھی کہے، مومن عورتوں کو بھی کہے بڑی چادریں لے کے یہ باہر نکلا کریں۔ مسلمان عورت کے لیے فل لباس ہونا چاہیے، ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، باریک نہیں ہونا چاہیے، کافر عورتوں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کی نظریں ادھر ہوں بھڑکیلا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرائط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اس قسم کے لباس پہنتے ہیں ہار سنگار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، اوپر بڑی سی چادر ہو، کو کہ اماں جا رہی ہے، اماں جا رہی ہے، نہ کونا۔ اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ برقع پہنے ہو، برقعے کے اوپر کڑائی کا کیا مطلب ہے؟ بس مت ماری ہوئی ہے اور کیا ہے؟ تو اس میں اللہ نے پردے کا مسئلہ یہ بیان کیا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی بات کیا کرو، کھری بات کیا کرو، تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے حالات بھی درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اگلی سورت سبا۔ سبا ایک قوم تھی یمن میں، بڑی ترقی یافتہ، بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا، بڑی خوشحالی تھی۔ یمن سے لے کے بیت المقدس تک قریب قریب ان کی بستیاں تھیں، ساری ایک قوم تھی۔ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑا سامان لے کے سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن یہ قوم اللہ نے ان پر اتنا احسان کیا ہوا تھا، یہاں سے چلتے وہاں ناشتہ کیا، کیا حال ہے، خیریت ہے، بیٹھے ٹھیک ہے، اچھا یہاں سے اٹھے دوپہر کو وہاں جا کے ٹھہرے، اور پھر یہاں سے بیت المقدس، اور سائڈوں پہ باغ تھے کئی قسم کے، اور وہاں سے پھل کھاتے ہوئے جاتے تھے، اور اتنا پھل تھا کہ اگر عورت سر پہ ٹوکری لے کے نکلتی نا نیچے باغ کے جاتی تو اس کو توڑنے نہیں پڑتے تھے، خود ہی ٹہنیاں ساتھ لگ لگ کے ٹوکری بھر جاتی تھی، کھاتے پیتے، اور پھر بس کہنے لگے یہ کیا ہوا، ربنا باعد بین اسفارنا، یا اللہ کو دور دراز کے سفر ہوں لمبے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیم جو آبپاشی کا منصوبہ تھا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور پانی بہہ گیا، وہ سارے باغ ختم ہو گئے، جھاؤ کے درخت چند بیری کے، اللہ فرماتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ، ان کی ساری قوم ختم ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر ان کی باتیں رہ گئی، لوگ باتیں کرتے تھے، قوم سبا بھی دنیا میں کبھی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ چار وجہوں سے کوئی کسی کو پکارتا ہے، اس آیت نے شرک کی جڑ کاٹ دی۔ چار وجہوں سے کوئی کسی کو پکارتا ہے، وہ مالک ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو زمین اسمان میں ایک ذرے کے مالک نہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے چلو مالک تو نہیں ہے، شراکت تو ہے، اللہ کہتا ہے معلوم فی من شرکت، ان کی شراکت بھی نہیں ہے۔ چلو مالک نہیں ہے، شراکت نہیں ہے، مدد تو کرتا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اس کو ضرورت نہیں، کوئی اس کا مددگار ہی کوئی نہیں۔ چوتھی بات پھر رہ جاتی ہے، مالک بھی نہیں ہے، شراکت بھی نہیں ہے، تعاون بھی نہیں، سفارش تو کرے گا، اللہ کہتے ہیں میرے حکم کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ اور فرشتوں کا ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اس کتنا جلال ہوتا ہے، فرشتے پر مارتے ہیں، عاشقین کے ساری کے ساتھ، نیچے والے پوچھتے ہیں کیا کہا، اوپر والے پوچھتے ہیں کیا کہا، جب بات جاتی ہے ان فرشتوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں حق، حق کہا، حق، پھر سارے فرشتے پھر تسبیح میں لگ جاتے ہیں، حق 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 کہا۔ یہ اللہ کا مقام جلال ہے۔ اور یہاں جی جو بھی ہو وہ جو اس نے اللہ کو کہا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے فلاں،
اللہ تعالیٰ نے تو صرف موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، دوسروں کے پاس تو فرشتہ بھیجا تھا. یہاں سارے ولیوں کو مکالمے کرا دیتے ہیں اور باتیں کروا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ. نبی شور شرابے میں نا بات نہیں سمجھ آتی، ان کو کہ ایک ایک دو دو بیٹھ کے غور کرو میری دعوت پر. یہ ایک بڑا طریقہ ہوتا ہے، ایک آدمی دو آدمی علیحدہ علیحدہ غور فکر کرو. اگلی صورت فاتر ہے. فاتر کا معنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا. اللہ نے زمین اسمان بنائے بغیر ماڈل اور نمونے کے، بغیر کسی طریقے کے، اور اس کے اندر اللہ نے اپنی قدرتوں اور نعمتوں کا بیان کیا. اور فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر. رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور چاند سورج تمہارے لیے مقرر کیے ہیں. آگے اللہ کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے رب تمہارا، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی پر جو پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں. اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار سنیں گے نہیں، اور اگر سن لیں تو قیامت کے تمہارا وہ انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ساری واضح کی. اور سورت کے آخر میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر بندوں کی کرتوتوں کے مطابق اللہ گرفت کرے تو ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دنیا میں کوئی جاندار زندہ نہ رہے اور کوئی سبز چیز پیدا نہ ہو. میں بہت ساری معاف کر دیتا ہوں. سورت یاسین مکی صورت ہے. اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکے والے نہیں مانتے تو نہ مانے، میں عرش والا گواہی دیتا ہوں کہ تو رسول ہے اور تو سیدھی راہ پر ہے. اور آگے اللہ نے ذکر کیا انطاکیہ علاقے میں ہم نے 2 رسول بھیجے، پھر فاضلنا پھر تیسرے کو ہم نے بھیجا. انہوں نے ان کو واز کیا، انہوں نے انکار کیا. ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ان کی بات مانو. انہوں نے اس کو شہید کرنا چاہا، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا، شہادت پا گیا، اور وہاں بھی کہتا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چلے. تو یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ 2 آدمی کسی کو سمجھانے کے لیے جائیں، کسی کے دروازے پہ بھی نماز پڑھا کرو، دین کی طرف آؤ، اس طرح 2 یا زیادہ 3. اب دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب اندر سے ہے تو 10-12 کھڑے ہیں، کیا ہم جی تبلیغ کرنے، وہ ویسے ڈر جائے گا. قرآن کہتا ہے 2 آدمی یہ ہے طریقہ. اور اس میں اللہ نے یہ فرمایا یہ انسان حجتی بڑا ہے. قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا تو وہاں کہے گا یا اللہ یہ سارے دفتر بھرے ہوئے، تو حساب والا ہے، میری جنس کا کوئی گواہ ہو، پتہ نہیں فرشتے کیا لکھتے رہے. اللہ کہے گا اچھا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. ہوں راضی ہیں، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. اس میں آگے سورت الصافات ہے. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کوئی بادلوں پر، کوئی زمین پر، کوئی آسمان پر. ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے، صبح سے شام تک، 2 شام سے صبح تک. عصر اور صبح میں ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی کوئی اور ڈیوٹی نہیں ہے، وہ یہ دیکھتے جیسے یہ مجلس ہے، یہاں آگے بیٹھ جاتے ہیں، سنتے ہیں اللہ کی باتیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے. اللہ پر تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے تذکرے اپنے پاس کروں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم بندوں میں یاد کرو گے میں فرشتوں میں یاد کروں گا. تم فرش پہ یاد کرو گے میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا. ہاں میرے بندوں کیسا، فرشتوں کیسا پایا میرے بندوں کو. یا اللہ تیری باتیں کر رہے تھے، مانگتے کیا تھے؟ جنت. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. کیا دیکھیے؟ نہیں، اگر دیکھیں تو پھر اور شوق رکھیں. کس چیز کی پناہ پکڑتے تھے؟ جہنم کی. اللہم اجرنا من النار. جہنم دیکھیے؟ نہیں، دیکھ لیں تو اور زیادہ پناہ. فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب مجلس والوں کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک آدمی اپنے کام آیا تھا کسی کو بلانے کے لیے، دل میں تیری محبت تھی، اس کو بات بڑی اچھی لگی، بہت اچھی لگی اس کو بات، بیٹھ گیا اپنا کام بھول کے. فرمایا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. قوم لا یشقى جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قطار باندھ کے پر پھیلا کے کھڑے ہیں، صاف باندھ کر. اس صورت میں چونکہ ان کا تذکرہ ہے، بس صافات ہے، قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا، کافروں کا.
اور جنت کا، جہنم کا، اور آنے والے حالات، پھر نبیوں اور رسولوں کے حالات بتائے. اور اس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب ان کا بچہ جوان ہو گیا کہا میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر جب سوتا ہے نا اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، کیونکہ اللہ حی القیوم ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی. اب یہ تو نہیں ہے کہ اب نبی سو رہا ہے، اب نبی اونگ رہا ہے، اللہ تو اللہ ہے. اللہ نے قانون ہی بنا دیا، نبی جب سوئے گا اس کا دل جاگتا ہوگا تاکہ ہر وقت میری وحی لینے کے لیے اس کا دل تیار ہو. اس لیے پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. جب ذبح کرنے کے لیے اس کو تیار ہوئے چھایا تو اللہ فرمایا کا صدقت رہو، یا بس 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 ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. یا اللہ میں نے تیرے لیے ساری قربانیاں دی، گھر سے بے گھر ہوا، آگ کے شعلوں کے سپرد ہوا، بھی بچے کو جنگل میں چھوڑا، حکومت سے میں بات کی اور برادری سے ساری بات. اب میرے پاس یہ بیٹا بچا ہے، میں اس پر چھری رکھ کے تیرے دربار میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں. یا اللہ میں ابراہیم بوڑھے پر اب راضی ہو جانا کہ میرے دل میں، بالوں کی تندیوں میں تیرے بغیر کسی اور کی محبت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں بس اسماعیل کی ہم نے جان نہیں لینی تھی. سلام علی ابراہیم، میں مولا کا ابراہیم کو سلام. پھر اور نبیوں کا تذکرہ ہے اس کے بعد، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا، اور اس سورت کے آخر میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وہ جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو پھر اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ کے ساتھ واسطے وسیلے کہہ کے دوسروں کو پکارنے والوں، اگر یہ بخشیرو یونس مجھے نہ پکارتا، اللہ کہتا ہے قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یہ باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے، لہذا مجھے پکارا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.